بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم تذکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ حج کے موقع پر ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں گھوم پھر کر اللہ کا پیغام اور دین برحق کا پیغام پہنچایا کرتے تھے کہ جو مکہ شہر سے باہر سے آیا کرتے تھے جو لوگ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی بجائے ان لوگوں کی جانب زیادہ توجہ دینے لگے تھے کہ جو باہر سے آیا کرتے تھے بیرون مکہ سے. تو نبوت کے 11ویں سال ایسے ہی کچھ لوگ جن کی تعداد 6 تھی، 6 افراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ متاثر ہوئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا تعلق تھا مدینہ سے. اور یہ 6 افراد جب واپس اپنے شہر مدینہ پہنچے تھے نبوت کے 11ویں سال، تو ان 6 افراد کے ذریعے وہاں مدینہ میں پہلی بار دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں خبر وہاں مدینہ پہنچی تھی. اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آئندہ سال یعنی نبوت کے 12ویں سال جب حج کا موسم آیا تو مدینہ سے جو حجاج کا قافلہ آیا تھا ان میں 12 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیشگی یہ پیغام بھجوایا تھا کہ ہم حج کے دوران وہاں مینا میں عقبہ کے مقام پر آپ سے خفیہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے خفیہ ملاقات ہوئی تھی اور یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت بھی کی تھی. اور جب روانگی کا موقع آیا تھا حج کے بعد، جب یہ روانہ ہونے لگے اپنے شہر مدینہ کی جانب، تو انہوں نے گزارش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی مناسب انسان کو ہمارے ہمراہ روانہ فرما دیجیے تاکہ وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد وہ ہمیں قرآن سکھائے اور اللہ کے دین کا علم وہ ہمیں سکھا سکے، ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں. اس غرض سے آپ کسی کو ہمارے ہمراہ روانہ فرما دیجیے. اور ان کی اس گزارش کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور و معروف صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرما دیا تھا ان کے ہمراہ. چنانچہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین سفیر اور سب سے پہلے نمائندے کی حیثیت سے وہاں مدینہ پہنچے تھے، اور انہوں نے وہاں جو دعوتی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی یہ محنت و کوشش اور یہ دعوتی سرگرمیاں، اللہ کا یہ پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کا یہ پیغام پہنچانا گلی گلی اور قریہ قریہ گھوم گھوم کر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اب بڑی تیزی کے ساتھ وہاں مدینہ شہر میں دین اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی. بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، دین اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور انہی دنوں
مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی یہ جو دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ تھا، اسی سے متاثر ہو کر جو لوگ مشرف باسلام ہوئے تھے انہی میں ام سلیم بھی شامل تھیں، اور پھر اس کے بعد ابو طلحہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے کہ اگلے سال یعنی نبوت کا 13واں سال جب چل رہا تھا اور جب حج کا موقع آیا اور حسب دستور ادھر ادھر بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے شہروں سے بڑی تعداد میں لوگ مکہ کی جانب روانہ ہو گئے حج بیت اللہ کی ادائیگی کی غرض سے۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام اس سے قبل بھی ہم بار بار یہ یاد دہانی کرا چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی ظہور اسلام سے قبل بھی وہ لوگ حج بیت اللہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، عمرہ اور زیارت اور حج بیت اللہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ خود بیت اللہ کی تعظیم و تکریم اور انتہائی احترام، یہ سب سلسلے ان کے ہاں پہلے بھی موجود تھے۔ چنانچہ اس سال نبوت کا جب 13واں سال چل رہا تھا، مدینہ سے حجاج کا جو قافلہ روانہ ہوا، اس قافلے میں اس بار 72 افراد ایسے تھے جنہوں نے پیشگی یہ پیغام بھجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حج کے دوران منی میں عقبہ کے مقام پر ہم آپ کے ساتھ خفیہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی گزشتہ سال 12 افراد تھے اور اس سال 72 افراد، چنانچہ وہاں ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کے مقام پر خفیہ ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ دین اسلام تو یہ حضرات پہلے ہی مدینہ میں ہی قبول کر چکے تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، اور اب مزید یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ اس ایمان کی اور دین اسلام قبول کرنے کی یہ تجدید، اس بات کی تجدید، اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان 72 افراد نے سبھی نے فردن بیعت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بیعت بھی کی، اور اس یادگار اور تاریخی موقع پر ناظرین کرام ایک قدم اور آگے معاملہ بڑھا، اور وہ یہ کہ یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ تھی نبوت کے 13ویں سال، اس موقع پر ایک قدم مزید آگے معاملہ بڑھ گیا، اور وہ یہ کہ ان حضرات نے بڑی ہی سرگرمی کے ساتھ اور انتہائی گرم جوشی کے ساتھ یہ گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، چونکہ اب آپ خود اپنے ہی شہر مکہ میں اور اپنے ہی لوگوں کے درمیان، اپنی ہی قوم اور اپنے ہی قبیلہ قریش کے درمیان آپ انتہائی غیر محفوظ ہو چکے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرات لاحق ہیں، لہذا ہماری طرف سے یہ گزارش ہے اور ہماری جانب سے یہ اصرار ہے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مستقل طور پر اپنے شہر مکہ کو چھوڑ دیجئے اور ہمارے شہر مدینہ میں تشریف لے آئیے، ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، ہم آپ کے لیے اپنے گھروں کے بھی اور اپنے دلوں کے بھی دروازے کھول دیں گے، دیدہ و دل فرش راہ کر دیں گے، اب آپ تشریف لے آئیے اے اللہ کے رسول۔ اور اس موقع پر ان سبھی نے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کر ہم یہ عہد و پیمان کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ کی حفاظت و حمایت ہم وہاں اپنے شہر مدینہ میں اے اللہ کے رسول
خود اپنے اہل و عیال اور اپنے اموال و اسباب اور ہمارے اپنے وہ گھر بار، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اے اللہ کے رسول ہم آپ کی حفاظت و حمایت کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور آپ کی حفاظت کی خاطر وقت آنے پر ہم کسی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کیا اور یہ قسم کھائی تھی اسی بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر۔ تو ذرا تصور کیجئے ناظرین، ان حضرات کا یہ جذبہ اور یہ حضرات کس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ہوگا ان کا اللہ کے ہاں، کہ اتنا بڑا جذبہ اور اتنی بڑی یہ قسم اور اتنی بڑی یہ پیشکش، اور پھر ان کی اسی پیشکش اور اسی گزارش اور اسی اصرار کے نتیجے میں ہی بالآخر بہت جلد آسمانوں سے وہاں اللہ عز و جل کی جانب سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم نازل ہوا تھا، انہی حضرات کی طرف سے اس اصرار کے بعد۔ تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور جب ہمیں ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی قدر و منزلت سمجھ میں آ گئی ناظرین کرام، تو پھر ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ یہ جو عظیم ترین 72 افراد تھے، انہی میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، کہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ شامل تھے بلکہ پیش تھے، آگے تھے، اور یہ کہ پیش تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان 72 افراد میں سے 12 افراد کو منتخب فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آپ 72 افراد میں سے یہ 12 افراد میں انہیں اپنی طرف سے نقیب مقرر کر رہا ہوں۔ نقیب کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مدینہ میں اب تک جتنے بھی افراد مشرف باسلام ہو چکے ہیں، یا یہ کہ یہ 72 افراد جو کہ سامنے موجود ہیں جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں اور بیعت بھی کی ہے تازہ بتازہ، تو یہ 72 افراد ہوں، یا ان کے علاوہ مزید بھی اگر وہاں مدینہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہوں، تو مدینہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سے متعلق اور اسی طرح دین اسلام سے متعلق جو کچھ بھی معاملات ہوں، اور یہ کہ جو کچھ بھی صورتحال پیش آئے مسلمانوں کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں، ان معاملات کی نگرانی ان 12 افراد کے ذمے ہوگی کہ جنہیں میں نے نقیب مقرر کیا ہے اس بیعت کے بعد۔ اور ان 12 نقباء میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پھر شامل تھے، کہ 72 افراد جنہوں نے بیعت کی، اور اس قدر عظیم حضرات کے جن کے اصرار کے نتیجے میں ہجرت جیسا یہ یادگار واقعہ پیش آیا، ان میں ابو طلحہ شامل تھے۔ پھر ان 72 میں سے جن 12 افراد کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا اور نقیب مقرر فرمایا، ان میں پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، یہ حضرات، یہ 72 افراد بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دینے کے بعد اور یہ گزارش اور اس اصرار کے بعد کہ اے اللہ کے رسول چلے آئیے، اب ہمارے شہر مدینہ میں تشریف لے آئیے، کہ آپ کی جان تو خود اپنے شہر مکہ میں خود اپنے ہی لوگوں کے درمیان غیر محفوظ ہے،
اور عہد و پیمان کیا تھا، وعدہ کیا تھا حفاظت کا۔ چنانچہ اس کے بعد بہت جلد ہجرت کا واقعہ پیش آیا کہ حج تو حج کے مہینے میں ظاہر ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں نبوت کے 13ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے دوران یہ بیعت کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد نبوت کا وہ 14واں سال یعنی محرم پہلا مہینہ، پھر صفر اور پھر تیسرا مہینہ یعنی ربیع الاول کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد بہت جلد۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ابو طلحہ جب مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ کہ ان سے قبل ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی مسلمان ہو چکی تھیں جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا، ابو طلحہ نے مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی موجود تھے بیعت عقبہ اولا کے بعد سے۔ اب دین اسلام قبول کرنے کے بعد ابو طلحہ کی کیفیت یہ تھی کہ ہمیشہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں ان کی محفل میں، ان کی مجلس میں یہ حاضر رہتے، پیش رہتے اور ان سے قرآن سیکھتے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی محفل میں ہمیشہ موجود رہا کرتے بلکہ مزید یہ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا وہ جو معمول تھا کہ مدینہ شہر میں ہمیشہ بڑی سرگرمی کے ساتھ گھومتے پھرتے اور گلی گلی قریہ نگری گھوم پھر کر یہ اللہ کا دین وہاں پہنچانا اور دین برحق کی طرف لوگوں کو، مدینہ والوں کو دعوت دینا، تو اب اس کام میں ہمیشہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب بھی نکلتے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہر موقع پر ان کے ہمراہ ہوتے، اور یہ کہ اپنا تمام تر مال و دولت اور اپنی تمام تر شہرت و حیثیت اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اور توانائیاں اب ابو طلحہ نے اسی کام کی خاطر یعنی دین اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر اپنا سبھی کچھ اب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وقف کر ڈالا۔ تو یہ ان کا جذبہ اور یہ ان کا تعلق مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور اب مزید یہ کہ بیعت عقبہ ثانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، اور یہ کہ دست مبارک پر بیعت، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اب یہ کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا والہانہ تعلق تھا اور کیا والہانہ محبتیں اور عقیدتیں تھیں، اس سلسلے میں ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔